یہ بات ہے، بہت اچھے اصلاحی انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے اپنے اپنے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ اچھا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ذہانت سے، چالاکی سے اپنا کام نکال کر سمجھتا ہے میں بڑا ذہین ہوں، تو یہ جو ذہنی کیفیت ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ کیا یہ قابل تحسین عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے کہ اس طرح؟ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب، تھوڑی سی بات کو بڑھاؤں گا کہ پہلے لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، بھائی بڑی برکت تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سنسیئر تھے، سب تھا، بڑی تھوڑے میں بھی بڑی برکت تھی۔ آج بہت کچھ ہونے پر بھی لوگ پریشان نظر آتے ہیں، تو دھوکے کی شرح میں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ کیا فرمائیے گا آپ اس ذہنی کیفیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ دھوکہ، اور بڑا ہی یہ اہم کوشچن ہے، دھوکہ دہی اور چالاکی یہ اخلاقی برائی ہے، اور ذہانت یہ اخلاقی برائی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ انعام ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، دھوکہ دہی کرنے والا یا چالاکی سے کام کرنے والا، ادھر کی ادھر اور اپنے طریقے سے یعنی ٹیکس استعمال کرنے والا، یاد رکھیں کہ وہ دھوکہ دہی کرنے والا یہ بالقصد دوسروں کو نقصانات پہنچاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ کاروباری لین دین کے اعتبار سے دیکھیں، بزنس کے اعتبار سے دیکھیں، کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سیڑھیاں بنا کر اوپر چڑھنا اور اونر کا قرب حاصل کرنا، فلاں کی شکایت، فلاں کی شکایت، یہ ساری چیزیں وہ بالقصد و ارادہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور ذہانت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہانت میں ذہین آدمی جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ تو کرتا ہے، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر کرتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک کی ڈپلومیسی ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا بڑے پیارے انداز میں، تو ڈپلومیسی وہ ذہانت ہوتی ہے، وہ ذہین آدمی کرتا ہے، اس میں جھوٹ وغیرہ شامل نہیں ہوتا۔ کوئی جھوٹ شامل کرتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ غلط بات ہے۔ ڈپلومیسی کرنا یا اس طریقے سے جو سفراء جاتے ہیں، بڑے ایک اہم انداز میں بات چیت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، بالکل وہ ذہانت ہے۔ ملکی مفادات کے لیے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر بھی جو ہے وہ یہود موجود تھے اور باہر سراؤنڈنگ میں بھی تھے۔ جی، تو آقا علیہ السلام، اچھا وہ دونوں کے دونوں آپس میں مل رہے تھے اور مکہ مکرمہ والوں کو ہی ملا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے بھیجا اور انہوں نے اس انداز سے ڈپلومیسی اختیار فرمائی کہ وہ سب کے سب اپنی جگہ ڈر گئے اور آرام سے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو معاہدہ کیا وہ پورا کریں گے۔ تو ڈپلومیسی اور چیز ہے، لیکن دھوکہ دہی کرنا، چالاکی اختیار کرنا یہ اور چیز ہے۔ بلکہ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واقعہ بھی سن لیں گے اس جواب کے تناظر میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ دھوکہ ہمارا موضوع، ذیلی موضوع ہے، اور اخلاقی اقدار جو ہے ایک بنیادی موضوع ہے جس پر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے اور پھر ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ جی، اچھا، یہاں تعجب والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی سچ بولنے کا، امانتوں میں امانت داری کرنے کا، یا اسی طریقے سے جو ایفاء عہد کرنے کا، یہ تمام احکامات جو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ کرو، نہیں، مطلقاً ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تمہیں دھوکہ دہی نہیں کرنی، تمہیں اپنے اعمال سے اس کو قریب لانا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم تھا، ان کا آپس میں جنگ تھی، تو نماز کا وقت ہوا، اس کی عبادت کا وقت ہوا، تو دونوں نے کہا کہ بھائی عبادت کے لیے ہم ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں۔ مسلمان نے نماز پڑھی، اس نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جیسے ہی وہ اپنی عبادت کرنے لگا تو مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی جنگ ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسے غیب سے آواز آئی کہ اپنے وعدے کو پورا کر، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے عمل سے باز رہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا صرف مسلمانوں کے ساتھ آپ دھوکہ دہی نہ کریں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں۔ دیکھیں، اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے نا کہ جو ذہانت سے کام لینے والا ہے وہ سمجھداری سے کام لیتا ہے، وہ ایکٹیو ہو کر کام لیتا ہے، لیکن جو دھوکہ دہی ہے وہ تو غیر انسانی افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی خوبیوں والا ہوں، بڑے کمال والا ہوں۔ ہاں، یعنی قرض لے کر دبا لیا،
تو کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ قرض واپس کر تو کہتا ہے کہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو مجھے قرض دیتے ہیں، لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو مجھے امانتیں سونپتے ہیں، لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو آ کر مجھ سے سودا سلف لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ دھوکہ دہی کرنے والا اپنے افعال پر نادم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے، شیطان اس طرح مزین کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری خوبیاں اور کمال ہے۔ بالکل اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہیں ان کو فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، فرمایا نا تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو، اللہ انہم هم المفسدون، تم فساد کرنے والے ہو۔ کہیں لا یشعرون فرمایا، کہیں لا یعلمون فرمایا کہ یہ لا شعور میں ہے، انہیں کچھ پتا نہیں ہے، لا یعلمون یہ جاہل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنا نقصان، وہو خادعہم، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ومکروا ومکر اللہ، یہ اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما کر ان کی طرف جو ہے لٹاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک آیت کریمہ پڑھوں گا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ لالچ کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہودی منافقین۔ کہا کہ نہیں، ان میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ سب کچھ ان کو پتا ہے، اس کے باوجود اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے پاس جاتے اپنے والوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین میں جاتے ہیں، یہودی رؤساء میں، منافقین میں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ تم نے تو مسلمانوں کے پاس جا کر اپنی باتیں کھول دی ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامتیں ہیں، اور تم جا کر مسلمانوں سے یہ کہتے ہو کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ سچے نبی ہیں، آج تم یہ کر رہے ہو، کل روز قیامت پھنس جاؤ گے، تم پر حجت ہی تمام کریں گے۔ تو یہاں پر بات کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہماری خوبی، ہمارا کمال، لیکن ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ اپنے آپ سے دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ خائنین سے محبت نہیں فرماتا۔ بہت اچھی بات۔ اور دیکھیں کنز الایمان شریف کو دیکھیں تو اس میں ایسے تراجم میں چیز ملتی ہے کہ خفیہ تدبیر اللہ کی طرف سے جو ہے، کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ ایک اعلیٰ حضرت کا وصف ہے کہ جہاں اس طرح کا لفظ آتا ہے تو بڑا کمال لفظ ارشاد فرماتے ہیں اب ترجمہ میں۔